السلام علیکم ناظرین، پروفیسر حکیم یا محمد خلیل ایک بڑی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل پاکستان کے مختلف شہروں میں آنکھوں کی وبا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ایک وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں سیالکوٹ گیا تو وہاں پہ یہ کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں کی آنکھیں خراب تھیں۔ میں فیملی میں بھی کچھ لوگوں سے ملا اور اس کے بعد پھر میں دوستوں سے بھی ملا، تو ہر گھر میں کوئی ایک دو آدمی تھا جو اس میں مبتلا تھا۔ رات کو میں واپس آیا، ٹھیک ٹھاک سویا، صبح اٹھا تو میری خود آنکھوں میں یہ مسئلہ ہو گیا، آنکھوں میں درد، جلن اور دوسری چیزیں۔ تو اس کا علاج کیا، ماشاءاللہ الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اب لاہور میں، کراچی میں اور مختلف شہروں میں اس کے کافی لوگ جو ہیں وہ مرض میں مبتلا ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کی ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو اور لوگ اس موذی تکلیف سے نجات پا جائیں۔ ناظرین، یہ آشوب چشم دنیا میں لاکھوں لوگ ہر سال اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر موسم برسات میں پھیلتا ہے۔ اس میں آنکھوں کا جو اندر سفید ایریا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں درد، جلن، آنکھوں سے پانی بہنا، روشنی سے حساسیت ہوتی ہے، روشنی برداشت نہیں ہوتی، روشنی میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کمرے کی لائٹ تیز ہو یا دھوپ میں آپ نکلیں تو یہ آپ کو زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہم نے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں جو آپ اور سے سنیں، اس میں احتیاط بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ اس کے اسباب میں یہ وبائی امراض ہے، ایک آدمی سے دوسرے میں پھیلتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ الرجک آشوب چشم بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو پالتو جانور وغیرہ پالتے ہیں یا دھول مٹی یا دوسری جگہ سے ان کو آنکھوں سے الرجی ہو جاتی ہے، ان میں بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن آج کل پاکستان میں یہ وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس میں احتیاط کیجیے گا تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اس میں مبتلا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے رابطے محدود کر دیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت لوگوں سے نہ ملیں۔ اگر کبھی باہر نکلنا پڑے، دھوپ میں نکلنا پڑے، تو کالے چشمے کو ضرور آنکھوں پہ لگا لیجیے گا تاکہ آپ روشنی سے، دھوپ سے، ڈسٹ سے آپ کی آنکھیں جو پہلے متاثر ہیں وہ زیادہ متاثر نہ ہوں۔ آپ دن میں 3-4 دفعہ صابن سے ہاتھ دھوئیں، بلا ضرورت آنکھوں کو نہ ملیں، آنکھوں کو بار بار ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آنکھیں صاف کرنی ہو، کوشش کریں کہ ٹیشو سے صاف کریں، ٹیشو کا استعمال کریں اور وہ ٹیشو اسی وقت ضائع کر دیں، باسکٹ میں ڈال دیں۔ کوشش کریں کہ دوسرے لوگ اس ٹیشو کو استعمال نہ کریں۔ اپنا تولیہ کسی سے شیئر نہ کریں، اپنا رومال کسی سے شیئر نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو تکیہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ سوتے وقت جو سرہانہ یا تکیہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ صبح اٹھ کے اس کو دھوپ میں رکھیں تاکہ اس پہ اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ دھوپ کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو سنت سمجھ کا سرمے کا استعمال کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنا سرما علیحدہ رکھیں، کسی دوسرے کی سلائی استعمال نہ کریں۔ آپ بھی ایک سلائی جب ایک آنکھ میں ڈال لیں جو متاثر ہے تو وہ دوسری آنکھ میں نہ ڈالیں، یہ تھوڑی سی چند دنوں کے لیے احتیاط کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی ابال کر ٹھنڈے پانی سے آپ آنکھوں کو دن میں 4-5 بار دھوئیں
اس کے چھینٹیں دیں یا تولیہ یا رومال بھگو کر وہ آنکھوں پہ رکھیں تو اس سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا۔ اپنے ہاضمے کا اور قبض کا خاص خیال رکھیے گا ان دنوں میں، تاکہ آپ کی امیونٹی ویک نہ ہو، اپنی امیونٹی جو ہے قوت مدافعت ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور آپ بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل رہیں۔ اس کے علاوہ آپ عرق گلاب آنکھوں میں ڈالیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ عرق گلاب آپ نے کھلا نہیں لینا پنسار سے یا کسی دکان سے۔ اکثر پاکستان میں 2 نمبری ہے، میں تو حیران ہوں کہ ابلا پانی لیتے ہیں، اس میں گلاب کا سینس ڈالتے ہیں اور وہی عرق گلاب بنا بنا کے تو استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کسی اچھی کمپنی کا پیک عرق گلاب لیں اور وہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اجوین چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ لیں، سونف چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ لیں، اس کو 2 کپ پانی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح ابالیں۔ جب یہ 1 کپ رہ جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے یا نیم گرم آپ استعمال کریں، پینے کے لیے یہ آپ استعمال کریں۔ تو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو 1-2 دن میں ہی مرض سے نجات مل جائے گی۔ یہ استعمال کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ جو دوسرے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وبا سے، بلا سے محفوظ رکھے، اور اس وبا میں ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔